اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا رہے تھے واقعہ کربلا اور اس کی دردناک حقیقت۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب پانی لینے کے لیے گئے تو کفار نے یا یزیدیوں نے ان پر تیر سے حملہ کیا، جس کی وجہ سے وہ پانی والا مشکیزہ پھٹ گیا اور پانی سر ضائع ہو گیا اور انہوں نے حضرت عباس کے دونوں بازوؤں کو کاٹ دیا تھا۔ تو پھر دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو پہلے دوستو، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے لیکن آپ ابھی زندہ تھے، شاید اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لقب دیا جاتا ہے، ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر پرچی کی ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے تمام اصحاب آپ پر جانیں قربان کر رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان ظالموں کو آخری حد تک یہی ترغیب دیتے رہے کہ اے ظالموں، کیوں اپنے لیے جہنم خریدتے ہو؟ مگر آپ کی ایک نہ مانی گئی اور ایک ایک کر کے آپ کے سبھی ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ بالآخر آپ لڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں اترے اور یزیدی فوج کی صفیں الٹ دی تھی۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قہر بن کر یزیدی فوج پر ٹوٹے۔ 10 محرم الحرام کی عصر کی نماز کا وقت ہوا، آپ گھوڑے سے اترے، ریت سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی جو قریب ہی منڈلا رہے تھے اور حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرتے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرأت کر پائے اور چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی برسات کر دی گئی۔ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین کو تیروں کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا۔ یزیدی کو شاید معلوم نہیں تھا کہ یہ علی زادہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز میں مشغول ہوتے تو اس قدر خدا کی یاد میں ڈوب جاتے کہ تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گئے تو شمر نے اپنی تلوار کی ضرب سے آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ خیمہ سے ہی بیویوں کے رونے کی آوازیں آئیں تو یزیدی فوجیوں نے خیموں کو آگ لگا دی۔ آپ کی شہادت کے بعد دشمن کی فوج نے آپ کے جسم مبارک پر موجود ہر چیز لوٹ لی۔ قیس بن اشعث اور باحر بن کعب نے آپ کی قمیض، اسود بن خالد عدو نے آپ کے نعلین، جمیع بن خلق اودی نے آپ کی تلوار اور اخنس بن مرسل نے آپ کا عمامہ، مجدل بن سلیم نے آپ کی انگوٹھی اور عمر بن سعد نے آپ کا ذرہ، یہ سب چرا لیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ اس کے بعد دشمن نے خیموں پر حملہ کیا اور ان میں موجود تمام سامان لوٹ لیا اور اس کام میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے۔ شمر امام سجاد علیہ السلام کو قتل شہید کرنے کی خاطر دشمن کے ایک گروہ کے ساتھ خیموں میں داخل ہوئے لیکن حضرت زینب علیہ السلام اس کام میں رکاوٹ بنی۔ بعض مورخین کے مطابق دشمن کے بعض سپاہیوں نے شمر کے اس کام پر اعتراض کیا اور اسے ایک کام سے باز رکھا۔ ابن سعد نے اہل حرم کو ایک خیمے میں جمع کرنے کا حکم دیا، پھر ان پر بعض سپاہیوں کے پہرے لگا دیے گئے۔ زیاد کے حکم پر عمر سعد نے اپنی فوج کے 10 سپاہیوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب کے جنازوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، جس سے شہداء کے جنازے پامال ہو گئے تھے۔ اسحاق بن حویہ، اخنس بن مرسد، حکیم بن طویل، اس طرح کے بہت سارے یزیدی نام اور بھی آتے ہیں جو ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے شہداء کے بدن پر گھوڑے دوڑائے تھے۔ عمر بن سعد نے اسی دن امام حسین کے سر مبارک کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس کوفہ میں بھیج دیا۔ اسی طرح اسی نے اپنے سپاہیوں کو دیگر شہداء کے سروں کو بھی ان کے جسم سے جدا کرنے کا حکم دیا اور اس سب کو، جن کی تعداد تقریباً 72 تھی، ان سب کو عزرہ بن قیس کے ساتھ کوفہ روانہ کر دیا گیا۔ واقعہ عاشوراء کے بعد امام زین العابدین سخت بیمار تھے، اسی وجہ سے آپ جنگ میں شرکت نہ کر سکے۔ یوں مردوں میں سے صرف آپ زندہ بچ گئے
اور حضرت زینب علیہ السلام سمیت اہل حرم کے دوسرے افراد کے ساتھ دشمن کے ہاتھوں اسیر ہوئے۔ عمر بن سعد اور اس کے سپاہی اسرا کو کوفہ میں ابن زیاد کے پاس لے گئے، پھر وہاں سے انہیں یزید بن معاویہ کے پاس شام میں لے جایا گیا۔ مؤرخین کے مطابق عمر بن سعد کے کربلا سے چلے جانے کے بعد شہداء کو 11 محرم الحرام کے دن دفن کیا گیا، جبکہ بعض مؤرخین کے مطابق 13 محرم الحرام کو شہداء کی تدفین کا دن تھا۔ بعض سنی مؤرخین کا اتفاق ہے کہ امام حسین اور آپ کے اصحاب کو 11 محرم الحرام کے دن سپرد خاک کیا گیا۔ مؤرخین کہتے ہیں کہ 10 افراد نے بے حرمتی کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر حسین علیہ السلام کے بے جان جسم پر گھوڑے دوڑائے۔ ابن سعد میدان جنگ سے رخصت ہونے کے بعد غازریہ گاؤں کے اسدیوں نے دوسرے مقتول کے ساتھ حسین کی لاش کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں وہ شہید ہوئے تھے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی اور ابن زیاد کی فوجیوں نے حسین علیہ السلام کے کپڑے، تلوار اور یمانی لباس، نیز خواتین کے زیورات اور خیمے لوٹ لیے۔ شمر علی بن حسین کو مارنا چاہتا تھا جو ایک خیمے میں بیمار تھا، لیکن ابن سعد نے اسے روکا اور کسی کو بھی اس کے خیمے میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ ان کی وفات کے وقت حسین علیہ السلام کی عمر 56 سال اور 5 ماہ، 57 سال اور 5 ماہ یا 58 سال، مختلف اقوال بتائے جاتے ہیں۔ عاشورہ جمعہ، ہفتہ، اتوار یا پیر کے نام سے جانا جاتا ہے، جن میں سے جمعہ زیادہ درست لگتا ہے۔ جنگ کے بعد حسین علیہ السلام کے کاروان کے زندہ بچ جانے والے اور مقتولین کے سروں کو پہلے ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا، اس نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، پھر ان سروں کو دمشق لے جایا گیا۔ انسائکلوپیڈیا اسلام میں ویلی کا خیال ہے کہ ابن زیاد اور یزید کا سر حسین علیہ السلام کے بارے میں مختلف رویہ تھا۔ ابن زیاد نے دانتوں پر مارتے ہوئے اور اس کے کچھ دانت توڑ کر حسین علیہ السلام کی توہین کی، لیکن بیشتر روایات کے مطابق یزید نے حسین علیہ السلام کے ساتھ عزت کی نگاہ سے دیکھا اور ابن زیاد کے حسین کو قتل کرنے افسوس کا اظہار کیا، اتنا کہ اس نے سمیہ کے بیٹے پر لعنت بھیجی۔ یزید نے اعتراف کیا کہ اگر وہ میرے پاس آتا تو وہ حسین کو معاف کر دیتا۔ ہاشمی خواتین اور بچوں کو کوفہ اور دمشق لے جایا گیا۔ یزید نے پہلے ان کے ساتھ سختی کا مظاہرہ کیا، جس کا علی بن حسین اور زیدم نے اسی طرح کا جواب دیا، لیکن آخر میں یزید نے نرم سلوک کیا۔ یزید کی خواتین نے حسین علیہ السلام اور شہید ہونے والوں کے لیے گریہ کی۔ یزید نے انہیں کربلا میں ہاشمی خواتین سے چوری شدہ چیزوں کی تلافی کے لیے جائیداد دی۔ علی ابن حسین شہید ہونے سے بچ گئے اور یزید نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا اور کچھ دن بعد ہاشمی خواتین اور قابل اعتماد محافظوں کے ساتھ مدینہ واپس بھیج دیا۔ تو پھر دوستو، یہ مختصر سا واقعہ تھا جو کہ کربلا کے متعلق ہم نے آپ کو بہت ہی مختصر انداز میں بیان کیا۔ تو پھر دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آیا تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔